کاش زہرا کے نغمے وہ مرتے دم لب پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے بہت مالدار تھے۔ اپنا تمام کا تمام مال اللہ عز و جل کی راہ میں قربان کر دیا، کئی غلام آزاد کیے اور جنگوں میں بھی بہت بے پناہ مال تقسیم کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غلامی سے آزاد بھی آپ نے کروایا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو آزاد کروا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا ماں باپ قربان، آپ کی بارگاہ میں دو غلام آئے ہیں، بلال بھی آپ کا ہی غلام ہے اور صدیق بھی آپ کا غلام ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر آزاد کر دیا۔ وہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تمام کا تمام مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق گھر میں کیا مال چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول۔ تو شاعر اس جگہ کیا خوب لکھتا ہے، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور ایک طرف اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی ضرورت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسی وجہ سے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام جو اکٹھے تھے ان سے فرمایا، کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ہم ضرور دیکھیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا پس وہ صدیق کو دیکھ لے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرما دی، تو اس کی شان کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کا ہر لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ سفر و حضر، احد و بدر، جس جگہ بھی دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم رکاب ہیں۔ تو اس خدمت کا ثمرہ یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس میں جگہ عطا فرما دی گئی۔ اسی جگہ ایک پنجابی نے کیا ہی پیارا شعر لکھا ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس جگہ لیٹے ہیں جہاں پر 70,000 فرشتے رات کو اور 70,000 فرشتے دن کو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔